نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ الی یوم القیامہ، جب سے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اس وقت سے جہاد ہمیشہ چلتا رہے گا۔ کب تک ہوتا رہے گا؟ الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال، یہاں تک کہ دجال آئے گا اور پھر اس امت کا جو آخری حصہ ہے وہ دجال سے لڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرب قیامت میں مسلمانوں کی لڑائی ہوگی اتنی بڑی لڑائی ہوگی کہ اس میں 1/3 لوگ جو مجاہدین ہیں وہ میدان چھوڑ کے فرار ہو جائیں گے اور ان کی اللہ کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 میدان جنگ میں شہید ہو جائیں گے جو اس وقت کے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح اور نصرت عطا فرمائے۔ اور یہ لڑائی ہوگی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دور میں، اور نبی نے فرمایا قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کی قیادت میں تم یہود سے قتال کرو گے، یہاں تک کہ یہود غرقد درخت کے پیچھے چھپے گا اور پتھروں کے پیچھے چھپے گا، پتھر کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اس کو قتل کر دو، سوائے غرقد کے، غرق بنا دے گا۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پوری دنیا میں کفر ختم ہو جائے گا، اور پھر پوری دنیا میں نا سب نیک پرہیزگار، کوئی چلسی نظر نہیں آئے گا آپ کو، کوئی کرپشن نظر بولو سب، کیونکہ اتنے معجزے اتنا کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی اور ایسی لڑائیاں ہو چکی ہوں گی کہ فساد ختم۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تو کسی غیر مسلم کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام نے آزادی رکھی ہے، اس کو اسلام تلوار سے کبھی نہیں پھیلا، کوئی ایک تاریخ میں واقعہ نہیں دکھا سکتے کسی غیر مسلم کو تلوار سے مسلمان کیا۔ لا اکراہ فی الدین، قرآن نے کہہ دیا دین میں زبردستی نہیں ہے، جس نے آنا ہے نہیں آنا نہیں ہے۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کے دور میں حجت اتنی تمام ہو چکی ہوگی کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے اما الاسلام و اما السیف، حضرت عیسیٰ کا جو نعرہ ہوگا یا تو اسلام بلنا کیا ہے تلوار، کیونکہ اسلام کی حقانیت اور اس کی نشانیاں اتنی واضح ہو چکی ہوں گی کہ اب کسی غیر مسلم کے پاس عذر نہیں ہوگا کہ مجھے تحقیق نہیں ہے، تو خاتمہ ہوگا، یاجوج ماجوج بھی اسی وقت نکلیں گے، ان سے بھی لڑائی ہوگی، بالآخر پھر ایسا امن دنیا میں قائم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تقویٰ ہوگا تو اللہ کی طرف سے آسمان سے ایسی برکتیں نازل ہوں گی، لوگ زکوٰۃ لے لے کے گھومیں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا غریب نظر نہیں آئے گا، غریبی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے۔ ہماری حکومت بھی غریبوں کو مارکیٹ سے شارٹ کر رہی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ غربت ختم کرنے کے لیے حکومت کی پالیسی ہے کہ غریبی کو ختم کرو، یہ بہترین طریقہ ہے غربت ختم کرنے، سارے غریب کنٹری میں بند کر کے اڑا دو، یہ بھی ایک طریقہ ہے، ہمارے ہاں ایک پیکج چل رہا ہے، یہ بھوک سے مار دو ان کو، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے دور میں ایسا نہیں ہوگا، تو لوگ لے کے گھومیں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ پھر حدیث ترمذی کی حدیث ہے ایسی آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی، نبی نے فرمایا اتنا بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے، پھل اتنے بڑے اللہ کی طرف سے، انگور کا ایک ایک دانہ کئی لوگ نچوڑ کے اس سے گلاس بھریں گے، اتنے بڑے بڑے انگور کی ایک مثال دی ہے کہ پھلوں میں برکت، پھلوں میں ذائقہ، گناہوں کی وجہ سے اللہ چیزوں کی برکت چھین لیتے ہیں۔ دیکھو نا یار روٹی جو پکتی ہے، ہمیں یاد ہے بچپن میں پکتی تھی دور تک خوشبو آتی تھی، تو روٹی میں خوشبو ہی ختم ہو گئی، پلاسٹک کھا رہے ہیں ایسا لگتا ہے۔ آم کیسے، آم میں تو پھر بھی ابھی تھوڑی سی لذت باقی ہے، لیکن وہ بھی مزہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ تو ایسی برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی۔ تو اور نبی نے فرمایا کہ میری امت کی 2 جماعتوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، ایک وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے لڑیں گے، اور ایک وہ جو ہندوستان پر حملہ، تو ہندوستان پہ حملہ تو ہو چکا ہے محمد بن قاسم کے دور میں، اور دوسرا فریق وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے لڑائی کرے گا۔ تو اللہ ہمیں وہ زمانہ دکھائے جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اللہ کرے ہمارے حضرت تو بڑی دعا کرتے تھے، لیکن حضرت تو چلے گئے، ٹھیک ہے نا، ہم زندہ ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کل کوئی نکلے الفلاحیت سے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں اور دعویٰ شروع کر دے، کیونکہ مارکیٹ میں مہدی اور مسیح نام کے ہول سیل کے حساب سے لوگ پاکستان میں بک رہے ہیں، یہ سعودیہ میں پیدا نہیں ہوتے۔ پاکستان میں ایک شخص نے دعویٰ کیا تھا میں امام مہدی ہوں، بہت لوگوں کو اپنا ہم نوا بنایا تھا ہمارے حضرت کے دور میں، سعودی عرب چلا گیا، حکومت نے پکڑ لیا وہاں تو حکومت پکڑتی کیا کرتی ہے، تو وارنٹ جاری کیے تو وہ بھاگا، پکڑا نہیں، پکڑنے کے بعد بھاگ گیا، وہ یہاں آیا تو اس سے پوچھا آپ تو امام مہدی، کہہ رہے میں نے رجوع کر لیا ہے، میں نے کیا کر لیا ہے، امام مہدی ہونے سے رجوع کر لیا۔ تو یہ سارے فراڈی یہیں پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے جو علامتیں حدیث میں ہیں نا، ان میں حضرت مہدی کی سب سے بڑی علامت یہ کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ
نہیں کریں گے. ان کو تو لوگ پکڑیں گے کہ آپ ہیں, ان میں جو علامتیں دیکھ کے ان کو پکڑیں گے کہ آپ ہیں, اور یہاں جو خود نکل رہے ہیں نا مارکیٹ میں, یہ مہدی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.